الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے پیارے عزیز بچوں، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے. ذرے سے اللہ رب العزت نے ان کو کائنات بنایا ہے، اور نظام کائنات کے دائرے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت کھلے اور وسیع و عریض میدان سجا رکھے ہیں، ان کے اختیار میں دے دی ہیں. اسے فرمایا ان کان ذا مال و بنین. یہ انکار کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی عداوت کے رستوں کو انتخاب کر رہا ہے. ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مال و عیال کثرت سے وافر مقدار میں عنایت فرما دیا تھا. تو گویا کہ ایک قسم کا وہ اپنے ساتھ رب کے احسانات چکھا رہا ہے. اگر یہ بات ہے تو اسے پتہ چل جائے گا. اور حالت اس کی یہ ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ان لوگوں کے پاس جب ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں گی، جب اللہ ذوالجلال کی فرمودات کا ذکر خیر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے لیے خیر خواہانہ انداز میں انہیں فرما رہا ہوگا، تو ظاہر ہے انسانی تاریخ کا ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل میں بھی ماضی قریب اور بعید میں بہت دیر اور دور زمانے میں انسانوں کے اسی طرح کے حالات اور تذکرے موجود ہیں، اور ان کے نتائج بھی موجود ہیں، ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان اقوام کی باتیں سناتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بات نہ مان کر تباہ ہوئے. تو بجائے اس کے کہ یہ عبرت لیں، نصیحت حاصل کریں اور اپنے رویہ میں نظر ثانی کریں، حق اور صداقت کا رستہ اپنائیں، انہوں نے تو کہا کہ یہ تو پرانی باتیں پرانی قصے کہانیاں ہیں، آپ نے بنیاد بنا کے ہمیں کیا ڈرا رہے ہو. اچھا، ایسے بھی ہوا کرتا تھا، علانیہ مانگ رہے تھے، لے آؤ اپنے رب کا عذاب، کیا ہے. پچھلے امتوں میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی. تو جو مخالفت اور مخاصمت کیا کرتے تھے وہ جان بوجھ کر اور اپنے لیے تباہی کا انتخاب کر کے میدان میں اترتے تھے. قرآن کریم میں جو کہانیاں اقوام ماضیہ کی موجود ہیں، ان میں فرعونیوں کی باتیں ہوں، ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو، ان میں عاد و ثمود کی کہانیاں ہوں، یہ سارے لوگ وہی تھے
جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو خاطر میں نہیں لایا، اور اللہ کے رسول ان کے معاشرے میں ایک الگ تلگ قسم کی زندگی گزارنے والا انسان ہوا کرتا تھا. جس طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کی کہانی میں ان کے تذکرے اور ذکر خیر میں آتا ہے کہ بالکل قوم سے الگ تلگ، ان کی اللہ رب العزت کی مرضی سے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھا، ان کی صاحبزادیاں تھیں. انبیاء علیہ السلام کے اولاد نبیوں کے خون سے ہوتے ہیں، انبیاء کی تربیت ان میں ہوتی ہے، پاکیزہ صفت انسان تھی. ان کی بھی مال مویشیاں تھیں، وہ بھی اسی زمانے کے لوگوں میں سے تھے، اسی قوم سے ان کا تعلق تھا. یہ تو کہا کرتے تھے لولا رحتک لرجمناک، اگر بائی بندن نہ ہوتی بیچ میں ہم تو سنسار کر کے تمہیں ختم کر دیتے. لیکن کیا کریں، آپ ہمارے خون ہیں، آپ ہمارے خاندان سے ہیں، آپ ہماری برادری سے. تو کیا انجام نکلا ان قوموں کی، اور قومیں تباہ ہو گئیں انبیاء کی بات نہ ماننے پر. اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے طرف سے ان کو تو کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہی حالت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اذا تتلى علیہم آیاتنا قالت اساطیر الاولین. ٹھیک ہے جی، اساطیر الاولین سمجھ کر ان سے عبرت نہ لو، پھر انتظار کرو اس عاقبت کی. اور ان عواقب میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو ان مسائل سے گزارا جن میں سے کچھ فرعونیوں پر گزرے تھے، جس طرح قحط اور اسی طرح کے معاملات. بھوکے مر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج چکے تھے کہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگو. لیکن رستے تبدیل نہیں کیے. جب ان کی ساری مزاحمتیں اللہ کی قوت سے ختم ہو گئی، فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، پھر قیامت کے دن ان کے ناک پر، ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر نشان لگائیں گے، ذلت کی نشانی، کالا پن پڑے گی ان پر، اور کائنات بری کائنات میں میدان محشر میں رسوا اور ذلیل ہوں گے. نہیں چیخ سکیں گے، نہیں چلا سکیں گے، نہیں عرض و معذرت کریں گے، اور ان کی عرض و معذرت اگر کر بھی لیں کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی. تو اہل مکہ اللہ کے رسول کے تشریف آوری کے بعد حصوں میں بٹ گئے. چند گنے چنے لوگ صنادید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں چلے گئے، اور بہت کچھ اس لیول کے لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے. مد مقابل تھا مشرک اور موحد کی، اور برادری میں مقام اور حیثیت کا موازنہ ہو تو جس معیار کے خاندانی نسب، شرف اور عظمت کا علم بردار تھا ابو جہل، وہی حیثیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. جو مقام تھا کفر سے پہلے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے کم نہیں تھی. اور ان جیسے لوگوں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کم نہیں تھے. اور اگر ابو جہل، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا ہو چکا تھا، اسی طرح جب تک ابو طالب زندہ تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کی گرم جھونکے تک بھی لگنے کی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اور
سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا. آپ کی نگہبانی، رفاقت، مشورہ دینا، ساتھ دینا. وہ الگ بات کہ اس وقت کے شیر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ نے اپنے رسول کی غلامی میں دے دی. آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی. یہ ہے قصے کہانی. قال اساطیر الاولین وسنسمہ علی الخرطوم. قیامت کے دن ان کو ذلت کی ایسی نشانیاں لگیں گی کہ جو پھر کبھی نہ مٹ پائیں گے، ذلیل رہیں گے ابد الابد کے لیے. تو دیکھ لیں وہ اقوام و ملل جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے تنازعہ اور لڑائی کا راستہ اختیار کیا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری کیا حال ہوا ان کا، اب تک دنیا یہی گواہ اور شاہد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ٹکرانے والوں کا راستہ اور انجام بھی وہی ہے اور آئندہ بھی وہی ہوگا. ان معروضات پر ہماری باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.